Every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him or her. یعنی ہر بچے کو کم سے کم ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے بے وقوفانہ طور پر دیوانہ ہو، اس کے لیے ilogically یا unconditionally passionate ہو۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو ہر قسم کے مہنگے ٹرینڈنگ according to their financial state ٹوائز لا کر دیتے ہیں۔ They usually spend a lot on them. ان کو اچھا پڑھاتے لکھاتے ہیں، سب کچھ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پیرنٹنگ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچے کو صرف ایکسپینسو ٹوائز لا کر دینا یا کسی بڑی جگہ کی سیر و تفریح کروا دینا جس کی بچے نے خواہش کی ہو کافی نہیں ہوتا۔ اور یو کین سے آل دس ڈز ناٹ فلفل دا ڈیمانڈس اینڈ نیڈس آف پیرنٹنگ، یا یوں کہہ لیں کہ یہ سب کچھ کرنا پیرنٹنگ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بچے کو ٹائم بھی دے دیا ہے، اس کی پسند کے ٹوائز یا گیجٹس بھی اسے لے کر دیے ہیں، اور جس سیر و تفریح کی جگہ کی اس نے ڈیمانڈ کی تھی ہم اس پکنک پوائنٹ پر بھی اسے لے کر گئے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہر بچے کی 3 بیسک خواہشات اور نیڈس ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہو۔ آج کے ولاگ میں بچوں کی 3 فنڈامنٹل ڈیزائرز یا بنیادی خواہشات کو ڈسکس کروں گی جن کا بچے اظہار نہیں کرتے، بٹ ایز اے پیرنٹ اٹس اسینشیل فار یو ٹو نو۔ یو مسٹ بی اویئر آف دیز 3 پوائنٹس۔ تینوں پوائنٹس آپ کی گڈ پیرنٹنگ اور آپ کے بچوں کی اچھی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان تینوں پوائنٹس کو اپنے بچوں کی پرسنالٹی ریفائننگ کے لیے ضرور ایکنالج کریں۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے، سنڈے کا دن ہے اور میں بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں۔ سمپل ٹریڈیشنل بریک فاسٹ جو پاکستان میں ہوتا ہے، انڈا پراٹھا، بس وہی بنا رہی ہوں۔ اور کچھ دن پہلے مجھے کامنٹ آیا تھا، بلکہ 3-4 کامنٹس تھے جس میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو انڈا صحیح سے بنانا نہیں آتا۔ تو انڈا نہ صحیح بننے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں آئل بہت کم یوز کرتی ہوں، اور آئل کم یوز کرنے کی وجہ سے انڈا سرفیس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر آئل آپ نے کھل کے یوز کیا ہو تو انڈا بڑا پرفیکٹ اٹریکٹیو بنتا ہے اور اپیلنگ بھی ہوتا ہے انفیکٹ۔ اور دوسری بات یہ کہ میری نیش کوکنگ کی ہے بھی نہیں کہ میں آپ کو یہاں انڈا فرائی کرنا سکھا رہی ہوں۔ اینی ہاؤ، آپ سب لوگوں کے سبھی کامنٹس پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے ولاگس کو اتنی غور سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سی چیز، کون سا کام کیسے کر رہی ہوں۔ اینی ویز، ہوپ سو کہ آج کا انڈا پراٹھا آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اچھا، ساتھ ہی میں نے کباب فرائی کیے تھے، چنے کی دال اور بیف کے کباب ہیں جو میں نے فریز کیے ہوئے تھے۔ مزے کے بھی ہوتے ہیں، ہیلدی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بچوں کے لنچ باکس کے لیے کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سینڈوچ میں بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، آج کے ولاگ میں میں پائے بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کروں گی۔ ریسیپی آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گی، سمپل طریقے سے بناتی ہوں اور بہت زبردست بنتے ہیں۔ انگریڈینٹس بھی میں ساتھ ساتھ مینشن کر دوں گی تاکہ آپ کو پائے کی ریسیپی بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں۔ ناؤ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، بچوں کی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو وہ ہم سے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ڈیزائرز ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہ ہم سے ایکسپریس نہیں کر پاتے، اس کا اظہار نہیں کر پاتے، لیکن اب ایز اے پیرنٹ ہمیں اسے پک کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس سے محروم رہ جائیں۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بظاہر انسان کی خواہش جو زبان سے وہ ادا کرتا ہے کچھ اور ہوتی ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے بھی کئی موقعوں پہ اور کئی جگہوں پہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، جیسے ہم اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں کہ مجھے سوٹ چاہیے، یا مجھے فلاں جگہ لے کر جائیں، یا کوئی اور مجھے فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو ان سب خواہشات کے ساتھ ساتھ کئی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں جن کا آپ روزمرہ کی زندگی میں اظہار نہیں کر پاتے۔ مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہتی کہ مجھے عزت دیں، مجھے رسپیکٹ دیں، میرے جذبات کو سمجھیں، یا میرے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بنائیں، میرے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کریں۔ اس طرح کی باتیں تو روز روز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، لیکن دل میں یہ سب خواہشات ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی خواہش جو لاشعوری اور نفسیاتی طور پر بچہ جس کا اظہار نہیں کر سکتا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جذبات کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، یعنی بچہ جس موڈ میں ہے اس کی اس ایموشنل سٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ اگر بچے کو غصہ آ رہا ہے تو اسے یہ کہنا کہ اچھا بڑا غصہ دکھا رہے ہو، ابھی بتاتی ہوں۔ تو یہ چیز اس کے مینٹل سٹیٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے، یعنی ہم بچوں سے اپنے موڈ کے حساب سے بیہیو کرتے ہیں۔ اگر ہمارا موڈ اچھا ہے تو ہم کہیں گے کہ چلو بھائی آؤ گھومنے چلتے ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں، آ جاؤ میرا بیٹا گلے لگ جاؤ، تم کتنے اچھے ہو، کتنے سویٹ ہو۔ ہمارا موڈ اچھا ہے اس لیے ہم ان سے بھی اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود خوش ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ We actually treat our children according to our own mood rather than his or her۔ اور اگر سچویشن اس کے وائس ورسا ہے، یعنی ہمارا موڈ اچھا نہیں ہے اور بچے کا موڈ اچھا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بس ہمارا موڈ اچھا نہیں ہے، ہم کسی بات پر چڑچڑے ہوئے ہیں، کسی کی بات کو ہم نے دل پہ لیا ہوا ہے اور وہ ہمارے دماغ پہ اثر کر گئی ہے، تو ہم بچے سے کہتے ہیں کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ، مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے موڈ کو فوکس کیے بیٹھے ہیں، اپنے موڈ کے حساب سے چل رہے ہیں۔ بچے کی اس وقت کیا خواہش ہے، یہ ہمیں کوئی اس سے نہ تو پرواہ ہے اس کی، اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے۔ بچے کی اس وقت کیا خواہش ہے، کیا نیڈ ہے، کیا موڈ ہے، کیا جذبات ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس ہمارا موڈ خراب ہے تو ہم اس سے بھی مس بیہیو کریں گے۔ اگر ہمیں اپنی کسی ناکامی، اپنی کسی لڑائی، کسی بھی بات کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو ہم اسے مار بھی دیں گے، ڈانٹ بھی دیں گے، لیکن بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے ایموشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے، نہ کہ اپنے جذبات اور موڈ کے حساب سے چلا جائے۔ تو آج سے آپ نے اپنے بچے کی خواہش جو پوری کرنی ہے، جو وہ منہ سے نہیں بولیں گے، جو آپ نے پوری کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے جذبات کو کسی طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس وقت میرے بچے کے کیا جذبات ہیں، اس وقت وہ پڑھنے کے موڈ میں ہے یا نہیں، اس وقت وہ بات کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں، اس کے حساب سے چلیں، نہ کہ اپنے حساب سے اس کو ٹریٹ کریں۔ یہ چیز نا بہت سارے پیرنٹس مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اپیرنٹلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، ٹوائز اور جہاں وہ جانے کا کہہ رہا ہے وہاں ہم لے کر جا رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ بٹ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، ہم بچوں کو سائیکولوجیکلی سمجھتے ہی نہیں ہیں، چائلڈ بیہیویئر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم بادر کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ساری خواہشات پوری کر رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ بٹ ہیئر وی آر لیکنگ ان سم پیرنٹنگ اسکلز۔ اکثر بچے جب پیرنٹس کے پاس اپنی کوئی بات لے کر آتے ہیں یا کوئی مدعا لے کر آتے ہیں تو پیرنٹس انہیں ڈانٹ کر اپنے موڈ کے حساب سے وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور اس چیز کا بچے کی ایموشنل اور مینٹل اسٹیٹ پر بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بات پر بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ بزی ہیں یا آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ بچے کو اس کے حساب سے ٹریٹ کریں، نہ کہ اپنے موڈ اور اپنے جذبات کے حساب سے۔ Now moving to the second point, which is acceptance of their skills or acknowledgement of their abilities۔ دوسری خواہش جس کا بچے اظہار نہیں کر پاتے لیکن ان کے اندر ہوتی ضرور ہے، بلکہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ میری صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے۔ Acceptance of my abilities or my skills, my capabilities۔ یعنی ہر انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایلیمنٹ پیدا کیا ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے اور باصلاحیت پیدا ہوا ہے۔ Everybody is born with all potential، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ابیلٹیز کا اعتراف کیا جائے۔ یعنی آپ کے بچے میں جو بھی صلاحیتیں، ابیلٹیز یا کیپیبلٹیز ہیں، بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ یہ چیز نا بلٹ ان ہوتی ہے بچوں کے اندر، بلکہ بڑوں کے اندر بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کے کسی کام کو سراہا جائے۔ یعنی آپ کے بچے کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو بھی ان کی کیپیبلٹیز ہیں، کیا آپ ان صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے؟ یا بس سال میں ایک دفعہ جب اس کا رزلٹ اچھا آ جائے تبھی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ ادروائز سارے سال کی کوئی خاص ایفیشنسی آپ کو اس کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ آئے گا تو اس کا پتہ چلے گا۔ آپ نے ایکچولی روز اپنے بچے کی یہ خواہش پوری کرنی ہے، جیسے آپ اس کی پسند کا ٹوائے اسے لا کر دیتے ہیں یا اس کی پسند کا کھانا بھی روز روز آپ بنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو ڈیلی بیسس پر یہ بتانا ہے کہ بیٹا آج آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے، کیونکہ اسے یہ بتانا بھی اس کی بیسک نیڈ ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا، اس کے جذبات کو سمجھنا، اس کی تعریف کرنا بھی اس کی نیڈ ہے، جیسے اس کی ٹوائے یا اچھے کپڑے یا سیر کرنا یا اچھا کھانا کھانا نیڈ ہے۔ ان دا سیم وے ڈیلی بیسس پہ، بلکہ دن میں کئی دفعہ اس کی تعریف کرنا اس کا حق ہے اور اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ بچے سے یہ کہنا کہ آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے، آپ فلاں گیم بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہو، یا آپ ریس میں بہت زبردست ہو، آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، آپ میری بات مانتے ہو، ایکسیٹرا۔ تو اس قسم کے سارے جملے سننا بھی ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہر بچے کے اندر لاشعوری طور پر ہوتی ہے اور جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بچہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ مما یا بابا میری تعریف کریں، میری صلاحیتوں کا اعتراف کریں، میں جو کام کرتا ہوں اسے اپریشیٹ کریں۔ تو جس خواہش کا بچہ اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، لہٰذا جب اس کی خواہش فلفل نہیں ہوتی تو بچہ لاشعوری طور پر ایسے کام کرتا ہے جو اسے نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، بچے ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ اصل میں بچے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نوٹس کیا جائے، انہیں سینٹر آف اٹینشن سمجھا جائے اور انہیں توجہ دی جائے۔ Now moving to the point number 3, which is encouragement should be given to them۔ ہر بچے کی تیسری ہڈن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یعنی بچہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں کہیں کمزور پڑ رہا ہوں، کسی چیز میں لیگ کر رہا ہوں، کہیں پھنس رہا ہوں، تو کوئی ہو جو میری پیٹھ تھپتھپائے کہ بیٹا تم یہ کر سکتے ہو۔
فار ایگزامپل اگر میں کوئی ہوم ورک کر رہا ہوں اور نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے مارا نہ جائے، مجھے ڈانٹا نہ جائے، بلکہ میری حوصلہ افزائی کی جائے دیٹ یو کین ڈو اٹ، اور کہا جائے کہ بیٹا آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ یہ کر سکتے ہو، آپ کو یہ کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آپ کے لیے، یو کین ڈو اٹ ویری ایزیلی۔ بچوں کو اگر ان کے چھوٹے چھوٹے ڈیلی ٹاسک میں انکریج کیا جائے نا تو ان کی پرسنالٹی بہت اچھے طریقے سے گروم ہوتی ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ سینٹینس ریپیٹ کر چکی ہوں دیٹ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ۔ یہ سینٹینس بچوں کی پرسنالٹی ریفائننگ اور ٹریننگ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس سینٹینس کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے نا تو آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی میں بہت زبردست امپروومنٹ اور فردرنس لا سکتے ہیں۔ اٹس اے سمپل فارمولا ٹو مینٹور اور کوچ یور چلڈرن، یعنی آپ بچے کے جس بیہیویئر کو اپریشیٹ کریں گے وہ اسی میں کمانڈ حاصل کرتا چلا جائے گا اور اسی میں امپروومنٹس لے کر آتا رہے گا۔ اب چاہے وہ اس کا گڈ بیہیویئر ہو یا بیڈ بیہیویئر، جس کی آپ تعریف بار بار کریں گے یا ذکر بار بار کریں گے وہ اسی کو ریپیٹ کرتا جائے گا۔ اگر آپ اس کی کوئی برائی کریں گے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو کرتا ہی ایسا ہے، تو پھر وہ اسی چیز کو ریپیٹ کرے گا، وہ کہے گا کہ ہاں میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ اور اگر آپ اس کی کسی بات کی تعریف کریں گے تو وہ اسے اور اچھے طریقے سے کرے گا۔ So in this way this sentence has very much importance۔ کچھ چیزیں اس لیے ریپیٹ کی جاتی ہیں کہ بہت سارے نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی نالج میں بھی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ 3 خواہشات ہوتی ہیں جو ہر بچے کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں، جو وہ اندر ہی اندر چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کو اپنے لیے ٹوائے مانگنا، آئس کریم مانگنا یا اچھے کپڑے جوتے مانگنا تو آتا ہے، لیکن ان خواہشات کا اظہار کرنا نہیں آتا کہ میں کیسے ایکسپریس کروں، لہٰذا وہ اندر ہی اندر سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا بیہیویئر نیگیٹو ہو جاتا ہے اور بچہ آہستہ آہستہ ذہنی، اخلاقی اور تربیتی مسائل کا شکار ہونے لگتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اپنی پیرنٹنگ سکلز کو اپ گریڈ کریں، اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اور بچوں کی ان ہڈن خواہشات کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا آپ باقی خواہشات کا رکھتے ہیں۔ کل کے ولاگ میں میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر کا کامنٹ آیا تھا، شی از فرام انڈیا، لکھنؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ولاگ میں میری بیٹیوں کے نام لیں۔ ہیلو کیوٹیز، عزہ طاہر اینڈ عنایہ طاہر، ہوپ یو بوتھ آر ڈوئنگ ویری ویل، اسٹے ہیپی اینڈ بلیسڈ۔ جناب آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لائکس بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ویوز۔ Please thumbs up, and if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.